السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان کارگو ٹرین سروس ایک دہائی بعد بحال۔ آج یعنی 4 مارچ کو ٹرین استنبول سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ ٹرین 12 روز بعد 16 مارچ کو پاکستان پہنچے گی۔ یہ ٹرین ایران سے ہوتی ہوئی اسلام آباد کے ڈرائی پورٹ تک آئے گی۔ سعودی عرب میں معذور اور معمر شہریوں کے لیے بہترین سہولت۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے شہر طائف میں ضعیف شہریوں کو گھروں میں جا کر کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ طائف محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اس مہم کے تحت تقریباً 3000 معمر افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ وہ افراد جنہیں گھروں میں ہی صحت کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، انہیں ویکسین رہائش گاہ جا کر لگائی جا رہی ہے۔ طائف محکمہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ مقامی اور غیر ملکیوں سب کو مفت ویکسین دی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ ویکسینیشن کے لیے تمام شہریوں کو صحتی ایپ پر خود کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ پڑھنے کے لیے چشمہ پہنتے ہیں، ایک نیا آئی ڈراپ اس کی ضرورت ختم کر دے گا۔ قریب کی نظر کی کمزوری کے مسئلے کا سامنا دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو ہوتا ہے، جس کے باعث انہیں مطالعے کے لیے چشمے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مگر اچھی خبر یہ ہے کہ بہت جلد ایسے افراد کو قریب کی نظر کی خرابی کے لیے چشمے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تجرباتی آئی ڈراپ اس کا حل بن کر سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے پاس ایک نئے آئی ڈراپ AGN 190584 کو منظوری کے لیے جمع کرایا گیا ہے۔ الرجن آئی کیئر نامی کمپنی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس آئی ڈراپ کی منظوری رواں برس دیے جانے کا امکان ہے۔ یہ آئی ڈراپ پریس بائیوپیا کی علامات کے علاج کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بینائی کا ایسا مرض ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ قریب موجود اشیاء پر آنکھوں کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ پھلوں کی تازگی اب لیزر پلازما سے معلوم کیجیے۔ کسان سے لے کر خریدار تک کسی بھی پھل کی تازگی کی تصدیق ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اب جاپان میں شائبورا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بالخصوص آم کی تازگی معلوم کرنے کا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے۔ اس عمل میں پھل کو چھوئے اور نقصان پہنچائے بغیر اس کی نرمی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، جو آم میں تازگی ناپنے کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے، جبکہ آم میں سختی، کچے پن اور مزید نرمی اس کے پرانے ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ لیکن پیکنگ سے گزرنے والے سینکڑوں ہزاروں آموں میں سے ہر ایک کی نرمی یا سختی ناپنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لیزر اور پلازما کی شاک ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو بہت تیزی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھلوں کی تازگی کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے۔ اس عمل میں نظام کا کوئی حصہ پھلوں کو نہیں چھوتا، بلکہ لیزر سے آموں کی سطح پر پلازما کا ایک بلبلا بن جاتا ہے۔ جیسے ہی بلبلا پھیلتا ہے تو صدماتی امواج پیدا ہو کر پورے پھل پر پھیل جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک اعلیٰ لیزر ڈوپلر وائبرومیٹر تراشات سے بتاتا ہے کہ پھل کتنا نرم ہے یا کس درجے پر سخت ہے۔ مشروم کے صحت پر مزید مثبت اثرات دریافت۔ مشروم اگرچہ انتہائی اہم غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن انہیں مجموعی طور پر شدید نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب ایک مطالعے میں ان کے مزید فوائد سامنے آنے کے بعد امکان ہے کہ امریکی محکمہ غذائیات اسے باقاعدہ طور پر روزمرہ کھانوں میں شامل کرنے کی سفارش کر دے گا۔ فروری 2021 میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن نامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ زراعت اب اس پر غور کر رہی ہے کہ مشروم کو باقاعدہ طور پر روزمرہ خوراک کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی اقسام کے ایسے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو مشروم کے علاوہ کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ دوسری جانب مشروم میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہیں، سوڈیم کم ہے اور مضر چکنائیوں کی مقدار بہت ہی معمولی ہوتی ہے۔ PSL 2021 کی روایت ٹوٹ گئی۔ 14ویں میچ میں پہلی مرتبہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے فتح حاصل کی اور گلیڈیٹرز نے سلطانز کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی پہلی جیت اپنے نام کر لی۔ PSL 2021 کے 14ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کے خلاف مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 176 رنز بنا لیے، جس میں عثمان خان کے شاندار 81 رنز بھی شامل تھے۔ خیال رہے کہ دونوں ٹیموں کی اب تک کارکردگی ناقص رہی، تاہم محمد رضوان اور سرفراز احمد دونوں کپتانوں کی انفرادی کارکردگی حوصلہ افزا رہی۔ میچ سے قبل ملتان سلطانز ایک کامیابی حاصل کر کے 2 پوائنٹس کے ساتھ گلیڈیٹرز پر برتری لیے ہوئے تھے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز PSL کے رواں سیزن میں اس سے قبل کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائی تھی اور پہلی فتح کی تلاش تھی۔ PSL 2021 میں بابر اعظم کی فتح کن اننگز، کنگز نے زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ PSL 2021 کے 13ویں میچ میں کراچی کنگز کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی نے ابتدائی طور پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر
188 رنز بنا کر ایک معقول ہدف دے دیا۔ روی بوپارا نے ردرفورڈ کے ساتھ شراکت کے دوران اپنی نصف سینچری بھی مکمل کی اور اپنی ذمہ دارانہ بیٹنگ سے ٹیم کو معقول مجموعہ ترتیب دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ردرفورڈ کی 32 گیندوں پر 46 رنز کی اننگز میں 3 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے اور انہیں محمد الیاس نے آؤٹ کیا۔ بابر اعظم نے اپنی بہترین بیٹنگ ٹیم کی جیت تک جاری رکھی اور کرسچن کے ساتھ مل کر سکور تیزی سے آگے بڑھایا۔ دونوں ٹیموں کی اگر اب تک کی ایونٹ کی کارکردگی کو دیکھیں تو پشاور زلمی 4 میں سے 3 میچ جیت کر 6 پوائنٹس اپنے نام کر چکی ہے اور بہترین رن ریٹ کی وجہ سے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے، جبکہ کراچی کنگز نے ایونٹ میں 4 میں سے 2 میچز جیتے ہیں، 2 میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت کراچی کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔